الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان، من صلی علی عشرۃ اول النہار وعشرا من آخرہ نالتہ شفاعتی یوم القیامہ۔ آقا فرماتے جس نے 10 بار دن کے ابتدائی حصے میں اور 10 بار دن کے آخری حصے میں درود شریف پڑھا، روز قیامت میری شفاعت پا لے گا۔ 10 بار درود پاک صبح، 10 بار شام، کتنی دیر لگتی ہے درود پاک پڑھنے میں؟ انعام کتنا بڑا ہے۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے اور نبی پاک کی اللہ کرے ہمیں شفاعت بھی نصیب ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے پہلی امت میں ایک شخص کثرت سے اپنے نفس پر سختی کرتا تھا اور لوگوں کو رحمت الہی سے مایوس کرتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہے اور عرض کر رہا ہے، اے میرے رب، میرے لیے تیری بارگاہ میں کیا اجر ہے؟ تو بارگاہ الہی سے جواب ملا، آگ۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ جو بہت عبادت کرتا تھا لیکن لوگوں کو ڈراتا تھا، اللہ کی رحمت سے مایوس کرتا تھا، فرمایا تیرے لیے آگ ہے۔ کہ یا اللہ، میری عبادت، میری ریاضت وہ کہاں گئی؟ تو فرمایا تو دنیا میں لوگوں کو میری رحمت سے مایوس کرتا تھا، آج میں تجھے اپنی رحمت سے مایوس کر دوں گا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مغفرت نشان ہے، اگر تم اتنی خطائیں کرو کہ وہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر توبہ کرو تو اللہ عز و جل ضرور تمہاری توبہ قبول فرمائے گا۔ ہائے ہائے، کیسا مالک ہے ہمارا۔ سنیے ایک اور جگہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بے شک اللہ عز و جل رات کے وقت اپنا دست قدرت پھیلا دیتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرمائے، اور دن میں اپنا دست قدرت پھیلا دیتا ہے تاکہ رات کے وقت گناہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرمائے، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو۔ یاد رکھیے توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے، یہ ایک وقت آئے گا قیامت سے پہلے، جب تک وہ وقت نہیں آئے گا نا، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اور وہ وقت پتہ ہے کیا ہے؟ کہ جو سورج ہے یہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے نا، اور ویسٹ میں، ایسٹ سے نکلتا ہے اور ویسٹ میں غروب ہوتا ہے۔ قیامت سے پہلے ایک دن ایسا آئے گا کہ سورج مغرب سے نکلے گا، اور یہ وہ دن ہوگا جس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ تو ہمیں نہیں پتا وہ دن کب آ جائے، اچھا وہ دن بے شک صدیوں بعد آئے، ہماری سانسیں کب ختم ہو جائیں ہمیں نہیں پتا۔ تو ہمیں توبہ فوری کرنی چاہیے، توبہ میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اور اس کی رحمت چاہتی ہے کہ ہم توبہ کر لیں تو وہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور خوبصورت حدیث پاک سنیے، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندی تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے مغفرت کا سوال کرے، میں تیری مغفرت فرما دوں گا اور اس کی ذرہ برابر پرواہ نہ کروں گا۔ اے ابن آدم، اگر تو زمین کے برابر خطائیں لے کر میری بارگاہ میں حاضر ہو تو میں اس کے مطابق تیری بخشش فرما دوں گا، بشرطے کہ تو میرے ساتھ کسی کو اپنا شریک نہ ٹھہرائے۔ کنڈیشن ایک ہے، شرک نہیں کرنا ہے، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہوں سچی توبہ کر لے، وہ کریم معاف فرما دیتا ہے۔ سیکھنے والی بات یہ ہے کہ جو چیز، اب ذرا اس بات کو تھوڑی سی باریک بات ہے سمجھیے گا، جو چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دی جائے نا، اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ اب اس سے آپ اپنی ساری لائف کو ایزیوم کر لیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی صحت میں برکت ہو، آپ اپنی باڈی کو، اپنے جسم کو اللہ کی راہ میں استعمال کریں، نماز پڑھیں، دین کے کام میں یوز کریں، اللہ آپ کی صحت میں برکت ڈال دے گا۔ آپ چاہتے ہیں آپ کی زبان میں برکت ہو، آپ کے الفاظ مؤثر ہو جائیں، اٹریکٹیو ہو جائیں، آپ اپنی گفتگو میں اللہ رسول کا نام لینا شروع کریں، درود پاک پڑھیں، ذکر اللہ کریں، تلاوت قرآن کریں، لوگوں کو اسلام کی نیکی کی دعوت دیں، اللہ آپ کی گفتگو میں برکت ڈال دے گا۔ آپ چاہتے ہیں آپ کے مال میں برکت ہو جائے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں، اللہ آپ کے مال میں برکت ڈال دے گا۔ آپ چاہتے ہیں اللہ آپ کی اولاد میں برکت ڈال دے، آپ اپنی اولاد کو دین کے کاموں کی طرف لگائیں، اللہ اس میں برکت ڈالے گا، ان کے لیے نصیب اچھے کر دے گا۔ تو کربلا کا یہ پیغام ہے کہ جس چیز میں تم برکت چاہتے ہو اس چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرو، اللہ اس میں اور برکت ڈال دے گا۔ اب ایک اور میسج کربلا کا، جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، امام حسین گویا دنیا سے جاتے ہوئے میسج دے گئے،
کہ ہم تلواروں کے سائے میں بھی سجدے نہیں چھوڑتے، وہاں نمازیں قضا نہیں ہوئی۔ آج تمام حسینیوں کو، تمام پنجتن کے غلام کو، امام حسین کی نیاز بنانے والوں کو میسج ہے کہ کربلا والوں نے اس میدان میں نماز قضا نہیں کی، اور آج تمہاری پلنگ کے اوپر سوتے ہوئے نماز قضا ہو جاتی ہے۔ آج تھوڑی سی طبیعت خراب ہے یار، موڈ اچھا نہیں ہے، بس کل پڑھ لوں گا، بس اگلے جمعے سے نہیں چھوڑوں گا، ہماری نماز قضا ہوتی ہے۔ بتاؤ کیا جواب دو گے قیامت کے دن اگر امام حسین سے ملاقات ہو گئی اور انہوں نے پوچھ لیا کہ ہم نے تو کربلا کے میدان میں بھی نماز قضا نہیں کی اور تم اپنے گھر پہ نماز قضا کرتے تھے اور کہتے تھے میں پنجتن کا غلام ہوں؟ ہوگا کوئی جواب ہمارے پاس؟ آؤ آج کی مبارک رات یہ پکی سچی نیت کر کے جانا ہے کہ ایٹ اینی کاسٹ کچھ بھی ہو جائے آج کے بعد ہماری نماز قضا نہیں ہوگی۔ اچھا، جب سر انور کو نیزے پر اٹھا لیا گیا نا، ان یزیدیوں نے آپ کے مبارک سر کو نیزے پہ اٹھایا، تو اس وقت اس سر سے بھی تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہے۔ یہ امام حسین کی کرامت ہے۔ کیا خوبصورت شاعر امیر اہل سنت کے غالباً شعر آپ فرماتے ہیں، عبادت ہو تو ایسی ہو، تلاوت ہو تو ایسی ہو، سر شبیر تو نیزے پہ بھی قرآن سناتا ہے۔ یہ بھی پیغام تھا ہمارے امام کا کہ قرآن کتنا اہم ہے، مگر انفارچونیٹلی آج ہماری بہت بڑی تعداد کو صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا۔ اچھا آتا ہے تو پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ ذرا سوچو کتنا خوف کا وقت ہوگا، کتنا افراتفری کا عالم ہوگا، لاشیں پڑی ہوئی ہیں مگر میرے امام تلاوت کر رہے ہیں، اور ہم اپنے گھر میں ایئر کنڈیشن چل رہا ہوتا ہے پھر بھی تلاوت نہیں کرتے۔ یہ موبائل ہم سے روز گھنٹوں لے جاتا ہے، سورہ ملک پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا، حالانکہ اسی موبائل میں قرآن بھی ڈاؤن لوڈ ہو سکتا ہے، سورہ یاسین پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا۔ کئی ایسے حافظ قرآن ہوتے ہیں جو دہراتے نہیں اپنے قرآن کو۔ اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی آپ کو کہ آپ کے سینے میں قرآن محفوظ ہوا، گویا جنت کا آپ کو راستہ ٹھکانہ مل رہا تھا اور آپ نے اسے بھلا دیا، آپ اسے بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ نہ کریں ایسا۔ حدیث پاک کا مضمون ہے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے۔ ہم سب کے لیے کوسچن ہے کہ میرے دل میں کتنا قرآن ہے، میں کتنا روز قرآن پڑھتا ہوں۔ آؤ پلیز، یہ پیغام ہے کربلا کا۔ امام حسین کی روح بھی بہت خوش ہوگی۔ گفٹ دینا چاہتے ہو نا اپنے امام کو، ہیں ایصال ثواب کرنا چاہتے ہو، لنگر بنا کر، کھچڑا بنا کر اور جناب نیاز بانٹ کر ضرور کریں، مگر اس بار تھوڑا وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا ذرا وکھرا، ذرا ہٹ کے آؤ، ذرا ایصال ثواب بھی کریں کہ کھچڑا ضرور بنائیں، نیاز بھی بنائیں، مگر اس بار نیازی کے ساتھ ساتھ نمازی بن کے ہم امام حسین کو ایصال ثواب کریں۔ ہیں ہم پہلے نمازی ہیں پھر نیازی ہیں، تو نیت کریں انشاءاللہ کہ اب روزانہ قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہاں یہ عاشورے کا دن ٹرننگ پوائنٹ بنے نا میری زندگی میں، تو فائدہ ہوا نا کہ میں نے کربلا کے انسیڈنٹ سے یہ سیکھا کہ وہ وہاں نہیں چھوڑتے تھے تلاوت میں، یہاں چھوڑ رہا ہوں اور پھر کہتا ہوں پنجتن کا غلام ہوں۔ پلیز قرآن سے دوستی کر لیں۔ اب آتے ہیں ایک اور میسج۔